کیا خوبصورت دین ہے. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتے. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ آپ کو دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہیں، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں جاتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیجیں جہاں سے بچہ مجھے واپس مل جائے. قرآن مجید فرقان حمید کی پیاری باتیں ہیں، قرآن کے پیارے احکام، قرآن جو کہ سب کے لیے راہ ہدایت ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہی کچھ بات کیا کریں، کچھ آیتوں کو سمجھا کریں اور اللہ کے پیغام کو سمجھا کریں. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے. اور وہ باتیں جو اپنی عقل سے، اپنے یہ سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے. اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں، اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے. قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے. تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا. عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ نہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوتی، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کئی باری آیت سنی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے. یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس پہ کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے. یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے. اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے؟ ہم نکالیں گے. اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی. اچھا اب کیا ہوا؟ رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا. تو چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں پانی، آنکھوں کا پانی جس کو کہا جاتا ہے. تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے. خواب میں یہ سب کچھ ہوا. خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بڑے نصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے اس کو پانی کو نکال کے دکھا. صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں ٹوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی نکل چکا تھا. کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا. قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں کہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی
ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے. معاذ اللہ اس کو ڈبیٹ میں یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام ایمان لانا. شاعر کہتے ہیں نا, کسی کو تاج وقار بخشے, کسی کو ذلت کے غار بخشے, تو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے, ولی خدا ہے. ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوچرا رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی چونکہ اس میں باتیں ہیں, رب عز و جل کا ذکر ہے, اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے. یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا. وہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا. قرآن مجید کی ایک آیت, ایک بڑی کمال کی آیت ہے, اور اس آیت نے ہزاروں میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا. صرف ایک آیت کیا ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. 27واں پارہ ہے, سورہ حدید ہے, آیت نمبر 16. اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے. اس کی میننگ کیا ہے؟ مانا یہ ہے کہ اب وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. یعنی جھنجھوڑا گیا ہے کہ وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ. اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے, جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے, اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے, علاقے والے, شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا. ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا, اور اس نے یہ آیت پڑھ دی. آیت کیا ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا, حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا, اتنا روئے اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑیں. آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے, اس کے تقاضے پورے کیے, لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا, اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے, اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. پورے قافلے نے توبہ کی, اللہ کی یاد میں لگ گئے, علم دین سیکھا, عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا. ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے, آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ میں لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا, میں نے تجھے حکم نہیں دیا. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں, اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا, بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں, اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں, امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو, امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں, ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیسے بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ قرآن کا نور ہے, یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنے اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے, قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے, یعنی اپنے مال میں بے روحا, یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا, باغ بھی تھا, وہ باغ بڑا پسند تھا. تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے, 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا, ابھی ایک آیت سنائی چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا, گھٹیا نہیں. اچھا انہوں نے پڑھی آیت, ابھی نازل ہوئی, ابھی پڑھی, فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے حضور بے روحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے,
اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے، حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ ادھر آیت پڑھی، ادھر عمل شروع۔ ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں، کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے دوستی کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ایمان ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں، جب بھی پڑھتے ہیں نا اس کو سنتے ہیں کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی۔ دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے؟ آج کے دور میں ذرا سمجھ لینا، ہم کہیں جا کے نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون ہے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا، پتہ چل گیا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا، جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے۔ کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے، غور کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں۔ یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف پر غور پڑتا ہے۔ اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس نے سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے۔ اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم۔ ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ، فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں۔ قرآن بھی تو میسج ہے نا، اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے۔ اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا، قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے۔ برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا۔ اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا صحیح ہے کہ ہاں ہم روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے۔ بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ لیکن جو میسجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ اس کو محسوس کیجیے۔ اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا۔ وہ آج میرا ٹاپک ہے، اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور روز قرآن پڑھنے والے بن۔ آپ میں سے بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو بزنس مین بھی ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں باس کی حیثیت رکھتے ہیں، یا مینیجر ہیں، یا ایچ او ڈی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں نارملی رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو کچھ میسجز کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ کام کر لینا، یہاں سے چیک اٹھا لینا، فلاں فائل وہاں دے دینا، بینک میں یہ پیسے ڈلوا دینا، 5 7 8 کام دے کے آپ فری ہو گئے۔ آپ کو بتایا جب میں اٹھ کر کھانا وانا کھا کے بریک فاسٹ کر کے آفس پہنچوں گا یہ سارے کام ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ اب ایک دن آپ صبح اٹھے اور آپ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو کام دیے تھے وہ سارے ہو گئے، تو کہے کہ سر وہ آپ کا میسج نہیں سن سکتا، مجھے بتائیں آپ کا کیا رپلائی ہوگا۔ اور اگر بڑے اہم کام، بڑے امپورٹنٹ کام آپ نے دیے ہوں اور وہ آپ کو یہ جواب دے دے کہ ٹائم گزر گیا بینک کا، وہ جو فیس جمع کروانے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آج چالان جمع کرانے کی آخری ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور بندہ آپ کو جواب یہ دے میں نے سنا ہی نہیں آپ کا پیغام، بتائیں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کتنا ناراض ہوں گے کہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہاری تو جاب ہی یہی تھی کہ میرا میسج سنتے، تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا، کتنا شاؤٹ کریں گے آپ، کتنا ناراض ہوں گے۔ آپ کا کوئی میسج نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے،
مجھے 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے، سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں اللہ کا میسج آیا ہوا ہے. کیا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے سن لیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا؟ سوچیں اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ان کی دل جائے کیا کریں ایسا؟ تو ایسا ہوتا نا کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہے، سب چیزوں کا ٹائم ہے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، فیملی کے لیے ٹائم ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہے، نوکری کا ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے، دوستوں میں جانے کا ٹائم ہے. اب تو جم ٹائم نیا آ گیا ہے جناب، جم ٹائم ہے، واکنگ ٹائم ہے، سب ٹائم ہے آپ کے پاس. افسوس یہ ہے کہ قرآن کا نہیں ہے. سوچیں قرآن سے دوری اچھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، جتنے سافٹ ویئر ہم بولتے ہیں قرآن قبر میں بھی آن لائن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے سورہ ملک جو روزانہ رات کو تلاوت کر لے 30 آیتوں والی سورت وہ ہے جو قبر میں آ کر عذاب سے بچائے گی. اس کا بھی ٹائم 6-7 منٹ لگتے ہیں سورہ ملک پڑھنے میں، لیکن اس کا بھی ٹائم نہیں. اچھا اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اب آپ اس کا امپیکٹ سوچیے گا. اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ نسلیں تو دور ہوتی چلی جائیں گی نا. اگر میرے بچے قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو اینڈ آف دا ڈے مجھے اصالے ثواب کیا کریں گے؟ کیا سوشل میڈیا کھول کر اصالے ثواب کریں گے؟ قرآن پڑھ کر میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے اصالے ثواب کریں گے؟ سوچیے اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیے، میں بھی قرآن پڑھوں، میری فیملی بھی قرآن پڑھوں، انہیں نظر آئے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر قرآن انڈرسٹینڈ کریں. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، اب تو اردو زبان میں ترجمے موجود ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے تو قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ ترجمہ قرآن اور پھر تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ اتنی کمال کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، ڈیٹیل تفسیر آسان اردو میں. پھر اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹاپک، کوئی آیت، کوئی موضوع، اور آپ کو اس کے تحت قرآن پاک کی تفسیر مل جائے گی. اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری آف چارج ہے. اتنا کچھ کر دیا. پھر تفسیر قرآن صراط الجنان کو آڈیو ریکارڈ بھی کر دیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں جناب صرف سنتا جاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، نگاہوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو روز کا آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ تفسیر قرآن سن لے، اسی اپلیکیشن سے آڈیو سن لیں تو انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اور یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں انشاءاللہ بہت کچھ سکھائیں گے. تو آج میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت الحمدللہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کا ذکر کریں کہ جس میں اللہ نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے. اے ایمان والوں کہہ کر، او یو بلیورز، یا ایھا الذین آمنوا. یاد رکھیے گا ویسے تو مور دین 6000 آیات ہیں قرآن میں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی ہے. ارے بھائیوں کم از کم 89 آیتیں تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، آرڈر کیا دیا ہے. انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 200. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ قرآن، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں 2-3 بڑے پیارے میسج ہیں. اس آیت میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی مشقت، دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو. صبر و استقامت میں ان سے کم تر ثابت نہ ہونا اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں میرے پیارے صاحب کچھ الفاظ کے تفصیل سے معنی. صبر اور مصابرہ کا معنی، صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانی پر، کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کر. یاد رہے صبر کی 3 قسمیں ہیں. نیکیوں میں صبر، جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے. دوسرا ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر، جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، موقع مل رہا ہے اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اب وہ صبر کر رہا ہے، اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے. مال آگے آ رہا ہے، حرام روزی نظر آ رہی ہے، چانس مل رہا ہے، چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے، دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے، ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے، یہ صبر کرنا ہے. یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے. اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین،
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اسی پر صبر۔ یقیناً یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم بھی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا۔ لیکن جو پہلی دو قسمیں ہیں نا، یہ بھی صبر ہی ہے، اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے۔ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، مشقت والا کام بھی ہے، پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا، صبر کر رہے ہیں نا، یہ بھی صبر کرنے والا۔ گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، رک رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا۔ تکلیف آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کی رضا پر راضی ہے، صبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا۔ اچھا، اب اس میں ورابطو، قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں۔ اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ جو لوگ سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، کہ بڑے مرتبے قرآن میں بیان، اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا، مسلمانوں کی حفاظت، دین کی سربلندی، اسلام کی قوت کا اظہار، لوگوں کے حقوق کا تحفظ، پیغام الہی کے لیے تبلیغ، کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا، مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے، فرض پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، چانس مل رہا ہے، بڑھ کر گناہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ سب صبر میں شامل ہے۔ اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ اس کی وضو ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی مگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا، سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے، مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا، تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، آج بے صبری کا دور ہے، چھوٹی سی مشکل آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، پورے محلے کو بتایا، ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، فلاں نقصان ہو گیا ہے، سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے۔ ہاں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کافی لوگوں کو وہ بڑی جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کو کبھی روک کے پوچھے حضرت صبر جمیل کہتے کس کو؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا، ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں۔ یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے، آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کا، میرا چہرہ بھی نہ بتائے۔ اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے خیر تو ہے، آج آپ کی طبیعت، آپ کا منہ اترا ہوا ہے، ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا تھا، نہیں کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ صبر یہ ہے جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا، پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے۔ وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے،
तुम्हारे दर से ही लौ लगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं अपनी बीमारी किसी को बता दूं, क्या वो इलाज कर देगा? मेरा नुकसान हो गया कारोबार में, इसको बताऊंगा, क्या पैसे दे देगा? मिलना कुछ नहीं है, सब्र का सवाब जा रहा है। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए कि हम प्रॉपर सब्र करने वाले बने हैं। बात बड़ी गहरी है, लेकिन अक्लमंद लोग टिक कर लेंगे। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, बड़ी वलिया थी, बड़ी कमाल की खातून थी, उनके करीब से एक शख्स गुजरा, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। तो हजरत राबिया बसरिया ने पूछा, क्यों पट्टी बांधी है? कि सर में दर्द है, बीमार हो, इसलिए पट्टी बांधी है। आपने पता क्या कहा? क्या कभी सेहत की पट्टी भी बांधी थी? ये बात बड़ी गहरी है। यानी उनका कहना यह था कि रब ने तुम्हें इतने दिन तक सेहतमंद रखा, किसी को नहीं बताया। आज थोड़े दिन के लिए बीमारी हुई तो पट्टी बांध के सबको बता रहे हो कि अल्लाह ने बीमार किया। ये बात समझनी है कि हमारी प्रॉब्लम हमारी है। मेरा रब, अगर रब राजी है मेरी प्रॉब्लम पर, तो मैं भी राजी हूं ना। क्योंकि आप हदीसें तो पढ़ें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है जिसका मजमून है कि अल्लाह पाक जिस बंदे से मोहब्बत का इरादा फरमाता उस पर आजमाइशों की बारिश नहीं देता है। बड़ी अहम बात है कि मोहब्बत भी हो रही है और आजमाइशें भी आ रही है। हदीस का अगला हिस्सा इसको क्लेरिफाई करता है कि हदीस पाक का मजमून है कि रब की रजा ये है कि मेरे बंदे से दुनिया में जो खताएं हो गई हैं मैं आजमाइशें भेजूं, ये सब्र करे, इसके गुनाह मुआफ हो जाएं, अब मेरे पास आए तो गुनाहों से पाक होकर आए, मैं उसे अपनी जन्नत बुला लूं। तो आजमाइशें तो मेरे गुनाह मुआफ करवाने आई थी, और हम हैं जो उन आजमाइशों पर वावेला मचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं। बाज़ औक़ात तो ज़बान से जुमले ऐसे कह देते हैं जो अल्लाह की बारगाह में नाराजगी का सबब बनते हैं। नहीं मेरे प्यारे साथी, हमें ये गौर करना चाहिए कि जिस रब ने सारी जिंदगी छांव में रखा है, अगर कुछ दिन दूध के आए हैं तो सब्र से गुजार। ये इम्तिहान है। कुरान में रब ने फरमाया, वही बात वाली बात है, कुरान पढ़े ना, अल्लाह फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने तो लिस्ट भी दे दी है, हम करीब तुम्हें आजमाएंगे, भूख से माल कम हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे, खौफ आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर आगे क्या फरमाया? वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब वो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहते हैं अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाता है। अल्लाह कुरान की इस आयत के सदके हमें सब्र करने वाला है। सब्र का अजर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ये मुसीबतें, परेशानियां गुनाहों को माफ करवाने, दर्जात को बुलंद करने आती हैं। अल्लाह सब्र की दौलत नसीब फरमाए, आमीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना फिल अर्दी युबल्लिगुनी अन उम्मतिस सलाम। आका फरमाते हैं जमीन पर कुछ फरिश्ते घूमते फिरते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। ये फरिश्तों की ड्यूटी ये है कि वो उम्मती का सलाम बारगाह रिसालत में पहुंचाते हैं। अच्छा, ये तो आम दिनों की बात है। जुमे के बारे में रिवायत मिलती है कि जिसका मजमून है कि और दिनों का दुरूद फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं, और जुमे के दिन जो दुरूद पढ़ा जाता है बनफ्से नफीस मैं खुद समाअत करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम डायरेक्टली हमारा दुरूद समाअत करते हैं। एक और हदीस पाक का मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़ ले उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाए। अल्लाह पाक हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की प्यारी बातें, कुरान के प्यारे अहकाम, कुरान जो कि हम सब के लिए राह हिदायत है। हम कोशिश करते हैं कि कुरान करीम के हवाले से ही कुछ बात किया करें, कुछ आयतों को समझा करें और अल्लाह के पैगाम को समझा करें। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो हमारे लिए राह नजात भी है, राह हिदायत भी है, गाइडलाइन भी है, और वो बातें जो अपनी अकल से, अपने यूं समझिए कि जो असबाब हैं उससे जहां तक रसाई नहीं होती, कुरान उससे आगे की रहनुमाई अता फरमाता है। अब बाज़ औक़ात कुरान की कुछ बातें हैं जो अगर लोग अकल से चेक करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन देखिए हमारी अकल महदूद है। अब मिसाल के तौर पे कोई पहली दूसरी क्लास का तालिब इल्म है, उसको आप डॉक्टरों की किताब पकड़ा दूं, MBBS की बुक पकड़ा दूं, उसको तो समझ नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी अकल उस किताब के मुतालिक नहीं है। कुरान समझना, उसको बयान करना, ये बड़े बड़े उलमा का काम है। तो हमें कुरान पाक जब भी पढ़ना है उसका तर्जमा और उसकी तफसीर आशिकाने रसूल जो उलमा हैं उनकी तफसीर
اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا. عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. جیسے اس مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا, اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی, اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی, ہم نے کئی بار سنی ہوگی, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. کئی باری آیت سنی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے. یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس میں کیا بڑی بات ہے, اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں, بڑے بڑے آلات ہیں, ہم پانی کو نکال لیں گے. یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے. اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے, ہم نکالیں گے. اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی. اچھا اب کیا ہوا, رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا, اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا. جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے, دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں پانی, آنکھوں کا پانی جس کو کہا جاتا ہے. تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے. خواب میں یہ سب کچھ ہوا. خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب, اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے اس کو پانی کو نکال کے دکھا. صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں ٹوٹی ہوئی تھی, آنکھوں میں بہت درد تھا, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا, اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا, سارا غرور تھا, وہ بھی اتر چکا تھا. کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی, اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے, اس پر یقین کرنا ہے, اسے فالو کرنا. قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں کہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے. معاذ اللہ اس کو ڈبیٹ میں یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام ایمان لانا. شاعر کہتے ہیں نا, کسی کو تاج وقار بخشے, کسی کو ذلت کے غار بخشے, تو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے, وہی خدا ہے. ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوچرا رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی چونکہ اس میں باتیں ہیں, رب عز و جل کا ذکر ہے, اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے. یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا. وہ تو پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا. قرآن مجید کی ایک آیت, ایک بڑی کمال کی آیت ہے, اور اس آیت میں ہزاروں میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا. صرف ایک آیت کیا ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. 27واں پارہ ہے, سورہ حدید ہے, آیت نمبر 16 ہے. اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے. اس کی میننگ کیا ہے؟ مانا یہ ہے, کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. یعنی جھنجھوڑا گیا ہے, کبھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ. اب دیکھیں جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے, جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے. کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے, اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے, علاقے والے, شہر والے سے ڈرا کرتے تھے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا. ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا, اور اس نے یہ آیت پڑھ دی. آیت کیا ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا, حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا, اتنا روئے اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑیں. آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے, اس کے تقاضے پورے کیے, لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا, اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار اب ڈکیتی میں بھی ہمارے
سردار تھے, اب توبہ کر لی تو اس پہ بھی آپ ہمارے سردار ہیں. پورے قافلے نے توبہ کی, اللہ کی یاد میں لگ گئے, علم دین سیکھا, عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا. ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے, آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا, میں نے تجھے حکم نہیں دیا. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں, اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لے گا, بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں, اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں, امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں, ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیسے بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ قرآن کا نور ہے, یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے, قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے. یعنی اپنے مال میں بیروحا, یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا, باغ بھی تھا, وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو. تو بیروحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے, 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا. ابھی ایک آیت سنائیے چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا, تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا, گھٹیا نہیں. اچھا انہوں نے پڑھی یہ آیت, ابھی نازل ہوئی, ابھی پڑھی, فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے حضور بیروحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے. اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے. حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی, ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں, کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا قرآن پڑھتے ہیں, عمل کدھر ہے. یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن سے محبت کیجیے, قرآن سے دوستی کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے, بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے, پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے. اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا, ہم کہیں جا کے نماز پڑھ رہے ہو, ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا, میسج آنے کی ٹیون ہے, بیل بجے, واٹس ایپ آیا, پتہ چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا, پتہ نہیں کس کا ہوگا, کیا لکھا ہوگا, کیا پیغام ہوگا. جلدی سے موبائل نکالو, چیک کرو, مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے, اللہ فرمانا کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں, نماز میں, سفر میں, ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا, پیغام آیا, تو اس راستے سے رک جاتا ہے, ایک ایک حرف پر غور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں, کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے, کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے. رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے, ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے, باس کا میسج مس نہیں کرتے, دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے, رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا, اللہ کا میسج, راہ نجات ہے, راہ ہدایت ہے, کتنے خزانے ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں, ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا.
قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے، اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا۔ اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت۔ یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے، بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ لیکن جو میسجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے سے، اس کو محسوس کیجیے۔ اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو آج میرا ٹاپک ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور روز قرآن پڑھنے والے بنے۔ آپ میں سے بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو بزنس مین بھی ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں باس کی حیثیت رکھتے ہیں، یا مینیجر ہیں، یا ایچ او ڈی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں نارملی رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو کچھ میسجز کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ کام کر لینا، یہاں سے چیک اٹھا لینا، فلاں فائل وہاں دے دینا، بینک میں یہ پیسے ڈلوا دینا۔ 5 7 8 کام دے کے آپ فری ہو گئے۔ آپ کو بتایا جب میں اٹھ کر کھانا وانا کھا کے بریک فاسٹ کر کے آفس پہنچوں گا یہ سارے کام ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ اب ایک دن آپ صبح اٹھے اور آپ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو کام دیے تھے وہ سارے ہو گئے، وہ کہے کہ سر وہ آپ کا میسج نہیں سن سکتا، مجھے بتائیں آپ کا کیا ریپلائی ہوگا؟ اور اگر بڑے اہم کام، بڑے امپورٹنٹ کام آپ نے دیے ہوں اور وہ آپ کو یہ جواب دے دے کہ ٹائم گزر گیا بینک کا، وہ جو فیس جمع کروانے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آج چالان جمع کرانے کی آخری ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور بندہ آپ کو جواب یہ دے میں نے سنا ہی نہیں آپ کا پیغام، بتائیں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کتنا ناراض ہوں گے کہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہاری تو جاب ہی یہی تھی کہ میرا میسج سنتے، تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا، کتنا شاؤٹ کریں گے آپ، کتنا ناراض ہوں گے۔ آپ کا کوئی میسج نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے۔ مجھے 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے، سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں اللہ کا میسج آیا ہوا ہے۔ کیا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے سن لیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا ہے؟ سوچیں اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کدھر جائیں؟ نہ کریں ایسا۔ یا تو ایسا ہوتا نا کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہے، سب چیزوں کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، فیملی کے لیے ٹائم ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہے، نوکری کا ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے، دوستوں میں جانے کا ٹائم ہے، اب تو جم ٹائم نیا آ گیا ہے جناب، جم ٹائم ہے، واکنگ ٹائم ہے، سب ٹائم ہے آپ کے پاس۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن ٹائم نہیں ہے۔ سوچیے قرآن سے دوری اچھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، جتنے سافٹ ویئر ہم بولتے ہیں نا قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورہ ملک جو روزانہ رات کو تلاوت کر لے یہ 30 آیتوں والی سورت وہ ہے جو قبر میں آ کر عذاب سے بچائے گی، مگر اس کا بھی ٹائم 6-7 منٹ لگتے ہیں سورہ ملک پڑھنے میں، لیکن اس کا بھی ٹائم نہیں۔ اچھا اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اب آپ اس کا امپیکٹ سوچیے گا، اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ نسلیں تو دور ہوتی چلی جائیں گی نا۔ اگر میرے بچے قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو اینڈ آف دا ڈے مجھے اصالِ ثواب کیا کریں گے؟ کیا سوشل میڈیا کھول کر اصالِ ثواب کریں گے؟ قرآن پڑھ کر میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے اصالِ ثواب کریں گے؟ سوچئے، اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیے، میں بھی قرآن پڑھوں، میری فیملی بھی قرآن پڑھوں، انہیں نظر آئے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو قرآن انڈرسٹینڈ کریں۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، اب تو اردو زبان میں ترجمے موجود ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں، ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے تو قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ ترجمہ قرآن اور پھر تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ اتنی کمال کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، ڈیٹیل تفسیر آسان اردو میں، پھر اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹاپک، کوئی آیت، کوئی موضوع، اور آپ کو اس کے تحت قرآن پاک کی تفسیر مل جائے گی، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری آف چارج ہے، اتنا کچھ کر دیا۔ پھر تفسیر قرآن صراط الجنان کو آڈیو ریکارڈ بھی کر دیا، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں جناب صرف سنتا جاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، نگاہوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو روز کا آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ تفسیر قرآن سن لے، اسی اپلیکیشن سے آڈیو سن لیں، تو انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے، اور یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں انشاءاللہ بہت کچھ سکھائیں گے۔ تو آج میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت، الحمدللہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کا ذکر کریں کہ جس میں اللہ نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر، او یو بلیورز، یا ایھا الذین آمنوا، یاد رکھیے گا ویسے تو more than 6000 آیات ہیں قرآن میں،
مگر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی ہے. پیارے بھائیوں کم از کم تو 89 آیتیں تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے, حکم کیا دیا ہے, آرڈر کیا دیا ہے. اور انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ پارہ نمبر 4 ہے, سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 200. اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ قرآن, اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں 2-3 بڑے پیارے میسج ہیں. اس آیت میں ارشاد فرمایا, اے ایمان والو نیکیاں کرنے, گناہوں سے بچنے کی مشقت, دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو. صبر و استقامت میں ان سے کم تر ثابت نہ ہونا اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں میرے پیارے اسلام میں کچھ الفاظ کے تفصیل سے معنی. صبر اور مصابرہ کا معنی. صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو, اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر, کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کر. یاد رہے صبر کی 3 قسمیں ہیں. نیکیوں میں صبر, جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, مشکل ہو رہی ہوتی ہے, فجر کے لیے اٹھنا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے, دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں, تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا, یہ ایک صبر کی قسم ہے. دوسرا ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر, جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے, گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے, موقع مل رہا ہے اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, اب وہ صبر کر رہا ہے, اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے, مال آگے آ رہا ہے, حرام روزی نظر آ رہی ہے, چانس مل رہا ہے, چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے, دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے, ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں, تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے, یہ صبر کرنا ہے. یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں, اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم. اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, اسی پر صبر. یقیناً یہ بھی صبر کی قسم ہے. تیسری قسم بھی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا. لیکن جو پہلی 2 قسمیں ہیں نا, یہ بھی صبر ہی ہے اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے. بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, مشقت والا کام بھی ہے, پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا, صبر کر رہے ہیں نا, یہ بھی صبر کرنے والا. گناہ کا موقع مل رہا ہے, گناہ نہیں کر رہا, رک رہا ہے, یہ بھی صبر کرنے والا. تکلیف آ گئی, آفت آ گئی, مصیبت آ گئی, اللہ کی رضا پر راضی ہے, صبر کر رہا ہے, یہ بھی صبر کرنے والا. اچھا, اب اس پہ ورابطو, قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں. اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو. جو لوگ سرحدوں کی, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں, کہ بڑے مرتبے قرآن میں بیان اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا, مسلمانوں کی حفاظت, دین کی سربلندی, اسلام کی قوت کا اظہار, لوگوں کے حقوق کا تحفظ, پیغام الہی کے لیے تبلیغ, کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا 1 مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے. حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے. تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم نے 2 باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا, مصیبت آئے تو صبر کرنا, نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے, فرض پورا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, چانس مل رہا ہے, بڑھ کر گناہ آ رہا ہے,
اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کرنا، یہ سب صبر میں شامل ہے۔ اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ اس کی وضو ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی مگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا، سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے، مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا، تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، آج بے صبری کا دور ہے۔ چھوٹی سی مشکل آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، پورے محلے کو بتایا، ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، فلاں نقصان ہو گیا ہے، سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے۔ ہاں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کو کبھی روک کے پوچھے حضرت صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا ہے، ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں۔ یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے، آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون، میرا چہرہ بھی نہ بتائے۔ اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے خیر تو ہے، آپ کی طبیعت، آپ کا منہ اترا ہوا ہے، ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا، نہیں کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ صبر یہ ہے، جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا، پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے۔ وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنی بیماری کسی کو بتا دوں، کیا وہ علاج کر دے گا؟ میرا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اس کو بتاؤں گا کیا پیسے دے دے گا؟ ملنا کچھ نہیں ہے، صبر کا ثواب جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پراپر صبر کرنے والے بنے ہیں۔ بات بڑی گہری ہے لیکن عقل مند لوگ پک کر لیں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ولیہ تھیں، بڑی کمال کی خاتون تھی، ان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہ سر میں درد ہے، بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ یہ بات بڑی گہری ہے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رب نے تمہیں اتنے دن تک صحت مند رکھا، کسی کو نہیں بتایا، آج تھوڑے دن کے لیے بیماری ہوئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری پرابلم ہماری ہے، میرا رب، اگر رب راضی ہے میری پرابلم پر تو میں بھی راضی ہوں نا۔ آپ حدیثیں تو پڑھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے۔ اب بڑی اہم بات ہے کہ محبت بھی ہو رہی ہے اور آزمائشیں بھی آ رہی ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں آزمائشیں بھیجوں، یہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے، میں اسے اپنی جنت میں ڈالوں۔ تو آزمائشیں تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، اور ہم ہیں کہ ان آزمائشوں پر واویلا مچا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، بعض اوقات تو زبان سے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلام، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے ساری زندگی چھاؤں میں رکھا ہے، اگر کچھ دن دودھ کے آئے ہیں تو صبر سے گزار، یہ امتحان ہے۔ قرآن میں رب نے فرمایا، کوئی بات والی بات ہے، قرآن پڑھے نا، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ نے تو لسٹ بھی دے دی ہے، ہم قریب تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے مال کم ہو جائیں گے، بیمار ہو جاؤ گے، خوف آ جائے گا، پرابلم آئیں گی، مگر آگے کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب وہ مصیبت سے گرفتار ہو جاتے ہیں،
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا۔ اللہ قرآن کی اس آیت کے صدقے ہمیں صبر کرنے والا، صبر کا اجر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، یہ مصیبتیں پریشانیاں گناہوں کو معاف کروانے، درجات کو بلند کرنے آتی ہیں۔ اللہ صبر کی دولت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے۔ انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ دو اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ عنہ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب جب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی، اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی، یہ کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تو پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پہ بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے؟ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ It means namaz is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی، آپ کی نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی۔ آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرۂ مبشرہ میں سے بھی ہیں، and he was billionaire on that time۔ سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نام آتے ہیں۔ آپ کو ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے، انکانشیس ہو گیا، تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی، تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ایک مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی
اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم جو بیان میں آئے تو صرف بیان نہیں سننا ہے, ہمیں اللہ نے مجھے کہا کیا ہے. ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے. تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہے, کلیمٹی میں ہے, تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے, آندھی چلتی تھی, کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی, نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے, پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے, نبی پاک نماز پڑھا رہا ہے. چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے. آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے, تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے تو صبر کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو, یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے, جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے؟ گناہ کے لیے دل چاہے, حرام کے لیے دل چاہے, نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمارے ہمیں کوئی برا بھلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں آپ اس کو اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا, صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ. دل چاہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کر لے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, علاقہ بھی چینج کر لیا, شہر بھی تبدیل ہو گیا, nobody here to watch you, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں ہیں؟ جتنے بھی گناہ ہے, واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, معاذ اللہ کو جوا کھیلتا ہے, کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے, گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, واٹ ایور, ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے, غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے, بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے, تبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی,
गुनाह का जवाब और पनिशमेंट बाकी रह जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले को सामने रखें कि जब भी हम गुनाह करते हैं फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स की एक इंजॉयमेंट है, आफ्टर दैट इंजॉयमेंट खत्म, मगर उसका जवाब बाकी है, अजाब बाकी है, अल्लाह ना करे अल्लाह नाराज हुआ तो पनिशमेंट बाकी है। तो क्या फरमाया, इंजॉयमेंट के लिए गुनाह मत करना, इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अजाब बाकी रह जाएगा। और अगला सेंटेंस कितना खूबसूरत है, फरमाते कभी भी तकलीफ की वजह से नेकी मत छोड़ना, तकलीफ खत्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाएगा। हैं? अब मिसाल देता हूं, उसकी 2-3 एग्जाम्पल समझिए। गुनाह की एग्जाम्पल तो आप समझ गए कि कोई भी थोड़ी देर का गुनाह करता है, लज्जत पाता है, वो गुनाह खत्म, अजाब बाकी। अब नेकी में क्या होता है, फजर के लिए उठना है, नींद आ रही है, दिल नहीं चाह रहा, आप उठे, आपने वजू किया, फजर पड़ा, वो उठने की तकलीफ तो खत्म हो गई ना, वापस सोना तो सो जाइए, मगर फजर का अजर और सवाब बाकी रह गया। रमजान के रोजे डिफिकल्ट हैं, लेकिन इफ्तार के बाद तकलीफ खत्म हो जाती है, हम खाते पीते हैं, मौज करते हैं, मगर सवाब बाकी रह जाता है। कभी कभी आपको कोई मस्जिद में बुलाता है, यार चलो भाई बयान हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है, कोई नेकी की बात हो रही है, नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, आप आ गए, आधे 1 घंटा बैठे फिर चले गए, वो आपका जो टेंशन था या प्रेशर था वो खत्म हो गया, मगर सवाब बाकी रह गया। तो अब इस फार्मूले को याद रखिएगा, जब भी गुनाह आपकी तरफ आए ना, आप सोचें कितनी देर का फायदा है, 1 घंटा दोस्तों के साथ बैठूंगा, बुरी बातें करूंगा, 2 घंटे फिल्म देखूंगा, 2 ढाई 3 घंटे, बस उसके बाद जवाब तो बाकी है ना, कयामत तक अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। नहीं यार मुझे इंजॉयमेंट के लिए गुनाह नहीं करना। और जब कोई नेकी का काम आए और आपको लगे यार दिल नहीं चाह रहा, मजा नहीं आ रहा, बोरियत होगी, छोड़ना यार, तो बंदा सोचे कितनी देर की नेकी है, आधे घंटे की, 1 घंटे की, बस 2 घंटे की, और सवाब बाकी रह जाएगा, लेट्स डू इट। अगर ये बात समझ आ गई ना आपको, तो इंशाअल्लाह देखिएगा गुनाह से बचना और नेकियां करना आसान हो जाएगा। तो अब क्या फरमाया कुरान ने कि जिसने अपने नफ्स को रोका, क्या खूबसूरत आयत है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, अब रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। और एक और जगह कमाल से फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता, मुबारक हो उनको जो अल्लाह से डरते हैं ना, सब्र करते हैं, गुनाह नहीं करते, रुक जाते हैं। कुरान कहता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए 2 जन्नतें हैं, 1 नहीं 2 जन्नतें हैं। सूरह रहमान की आयत है। पता चला कि नफ्स को रोकना ये आसान भी नहीं है, हाँ दिल बहुत चाहता है, मगर ये सब्र जो है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का जो मेराज है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट सब्र है, तो ये सब्र है। अच्छा अब आते हैं एक और सब्र की सूरत कि अब आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, बुरा भला कहा, या आपके मिजाज के खिलाफ बात हो गई, अब आपने रोकना है अपने आप। अब गुस्से का इजहार नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गाली का जवाब गाली, ईंट का जवाब पत्थर, अंग्रेजी का मकूला है ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये हमारी शरीयत में नहीं सिखाती। अच्छा आजकल किसी को कहो ना यार आप क्यों यार लड़ाई कर रहे हैं, भाई मैं जवाब ना दूं तो लोग समझेंगे कमजोर आदमी हूं, मुझे अपना रोक भी तो रखना है, मैं भी तो पता चले कौन हूं, अपना बताओ तो सही कौन हूं। सच्ची बात पता क्या है, जो टिट फॉर टैट करता है, गाली का जवाब गाली से देता है ना, वो वाकई बता देता है वो कौन है, वो अपना तारुफ करवा रहा होता है कि ये भी ऐसा है मैं भी वैसा ही हूं। ओ भाई अच्छा फिर एक और अजीब जुमला बड़ा मशहूर है आजकल, जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर कि शरीफ के साथ आप शरीफ हो जाते हैं, बदमाश आता तो आप भी बदमाश हो जाते हैं। जनाबे वाला शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है, जब भी तो वो गलत आदमी अच्छा होगा ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, पत्थर बरसाने वालों को भी दुआएं दी हैं, मगर हम तो तैयार ही रहते हैं यार मैं बताऊंगा इसको मैं कौन हूं, एक गाली दी है मैं इसके साथ पुश्तों को गालियां दूंगा, फिर आप भी वैसे ही होगा ना जनाब। हदीस बात क्या है, हु इज मोर स्ट्रॉन्गर, हु इज मोर पावरफुल। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहादुर वो नहीं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बहादुर वो नहीं जो पहलवान और दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। असल बहादुरी ये है। तो अगर आपने वाकई सब्र से मदद लेनी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का मुजदा लेना है, तो बदले नहीं लेना है, माफ करना है। जरा मिलकर मेरे साथ शब कद्र की दुआ दोहराइएगा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। व्हाट इज द मीनिंग, इस दुआ का माना क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, अल्लाह तू माफ करने वाला है,
तुहिब्बुल अफ़्वा, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर। हम क्या कह रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मुझे माफ कर दे और मेरे सारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। मगर देयर इज अ क्वेश्चन, आपने माफ कर दिया सबको? बंदा कहता नहीं, मैं तो इंतजार में बैठा हूं, मैं तो मौके की तलाश में, बस मौका मिले फिर बताऊंगा मैं कौन हूं। हाथ में आ नहीं रहा बंदा, ट्राई कर रहा हूं किसी जगह आ जाए, बस कोई इसके पैसे वैसे आ जाए, कोई इसका मामला मेरे पास आ जाए, बस फिर देखो क्या करता हूं। बैठे इस इंतजार में बैठे बहुत सारे लोग, कमाल ले यार। यानी दुश्मनियां पाली हुई हैं, रिश्तेदारियां काटी हुई हैं, दोस्तों के पास जा नहीं रहे हैं, मियां बीवी में लड़ाई है, एक सॉरी के लिए बीवी घर बैठी है, वो कहती शौहर सॉरी कहते तो मैं आ जाऊंगी, शौहर कहता बीवी माफी मांग ले तो मैं ले आऊंगा। अरे भाई कोई भी आगे बढ़ के माफी कर लो भाई, अल्लाह से माफिया मांग रहे हो, बंदों को माफ करने के लिए कोई तैयार नहीं। मुझे खुद बताए ना ये कैसी दुआ है, कहा अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मैंने किसी को माफ नहीं करना, ये बनती है दुआ? अल्लाह से पता क्या कहें, अल्लाह मैंने बंदा होकर तेरे सारे बंदों को माफ कर दिया, तू तो सबसे बड़ा माफ करने वाला है ना, अल्लाह तू भी मुझे माफ कर। लुक एट द वे टू टॉक, ये मजा है ना बात करने का, फिर दुआ करने का लुत्फ भी आएगा आपको। तो दुश्मनियां ना रखें, गुस्से पर काबू पाएं, मुआफ करें। एक हदीस सुन लीजिए, लर्जा देती है, डरा देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, हदीस का खुलासा है, और जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाता। अब बताइए, हम माफ करते हैं, हम रहम करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह हम पर रहम करे, हम किसी पर रहम ना करें, नहीं होगा रहम। पहले अपने अंदर तो लाइए ये बातें। अब एक आयत सुनिएगा, इसके तहत एक वाकया और फिर मैं बयान को कंक्लूड करता हूं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान में रब फरमाता है, जो खुशहाली और तंगदस्ती में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये गरीब इस्लामी भाइयों के लिए भी मदनी फूल है। अमीर तो खर्च करता है नॉर्मली, गरीब खर्च नहीं करता अल्लाह की राह में। हमारे किबला मुफ्ती कासिम साहब ने तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में एक बड़ी प्यारी बात लिखी। आप कहते हैं पूरी दुनिया के अमीरों का सर्वे कर लेना, उनकी जो पैसे बढ़ने की एक वजह यह भी होती है कि वो कहीं ना कहीं चैरिटी कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, वो मदद और वो नेकी उनके पैसे बढ़ा रही होती है। और पूरी दुनिया के गरीबों का सर्वे करें तो उनमें से बड़ी तादाद वो जो खर्च नहीं करती अल्लाह की राह में। कहते हैं हम क्या खर्च करें, हम तो गरीब हैं, हम पर लोग खर्च करें। मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं और ये कुरान से दे रहा हूं। जो तंगी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं। आप तंगी में आप रुपया खर्च करें, ये नहीं कहते आप 10,000 रुपए खर्च करें, जितनी आपकी हैसियत। ये कारोबार है, आप 1 रुपया देंगे और आएगा, आप 10 रुपए देंगे और आप किसी न किसी नेकी के काम में खर्च करते रहे, आप गुर्बत से बाहर आ जाएंगे। इफ यू वांट टू टेक आउट योरसेल्फ फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, आप आए अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू करें। कुरान कह रहा है कि जो तंगी और खुशहाली में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अगला पार्ट कितना खूबसूरत है, फरमाया वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास, फरमाया और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले। इनाम क्या है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। और फिर हाँ, जिंदगी में कैलेमिटीज, प्रॉब्लम, बीमारियां, मुश्किलें, कुरान खुद कहता है कि मन करीब तुम्हें आजमाएंगे। कभी बीमारी आएगी, कभी भूख आएगी, कभी माल कम हो जाएंगे, कभी डिस्टर्बेंस आएगी, खौफ आ जाएगा, तो बी रेडी फॉर दैट, सब्र करना है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। तो अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए और हम इस आयत पर अमल करने वाले बन जाएं, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। यहाँ एक अकीदे की बात भी क्लेरिफाई कर दूं। कुछ लोगों को बाज़ औक़ात कंफ्यूजन होती है, ये लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि अल्लाह क्या कह रहा है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र से और नमाज से मदद चाहो। क्या सब्र और नमाज खुदा है? बताइए, नहीं है ना, अल्लाह तो नहीं है। हम सब्र और नमाज की इबादत तो नहीं करते। तो जब कुरान कह रहा है कि सब्र और नमाज से मदद मांगो, तो गैरुल्लाह से मदद मांगने का दर्स तो हमें कुरान दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी चीज से या किसी शख्सियत से मदद लेने का मकसद ये नहीं होता कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं। अगर आज के दौर में कोई अल्लाह के नबी से कहता है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या भर दो जोली मेरी या रसूल अल्लाह, तो यहाँ कोई शिर्क की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ये नीयत नहीं है कि हम उनको खुदा मान रहे हैं, या ये भी नीयत नहीं है। एक बात, एक अकीदा क्लियर कर देता हूं, पूरी दुनिया में आशिकाने रसूल का यही अकीदा है कि कोई नबी, कोई सहाबी, कोई वली अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दे सकता। वो सब रब के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जो अल्लाह का है वो उसका अपना है। हाँ, अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को कुछ अताएं की हुई हैं, कुछ पावर्स दिए हुए हैं, वो अल्लाह की अता से अगर किसी को तकसीम करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुरान कह रहा है ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो। यहाँ एक और बात समझनी है, दुनियावी तौर पर भी क्या होता है कि आप किसी बॉस होता है अपने किसी मैनेजर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है कि ये
तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी का पावर है, तुम्हारे पास फलां चीज का पावर है, वो उस पावर के बिहाफ पर वो काम कर देता है। मगर कोई ये नहीं कहता कि ही इज द ओनर, एक्चुअली ही हैव अटॉर्नी, ही हैव पावर ऑफ अटॉर्नी। बिल्कुल हमारा भी अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने कुछ मखसूस बंदों को, अपने प्यारों को कुछ इख्तियारात अता फरमाए हैं, और जब वो उन इख्तियारात पर अमल करते हैं तो एक्चुअली वो अल्लाह ही की अता है। हाँ, दुनिया में अगर कोई ये समझता है कि कोई शख्सियत या कोई बुजुर्ग या कोई अल्लाह वाले अपनी तरफ से देते हैं, रब का इसमें कोई दखल नहीं, तो ये शिर्क है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारा सबका अकीदा ये है कि जो कुछ दुनिया में अगर किसी वली, नबी, सहाबी के पास है वो रब का दिया हुआ है, रब की अता है, रब उनको देता है, रब को कोई नहीं देता। रब के पास जो कुछ है वो उसका अपना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कुरान पाक की इस आयत से। अल्लाह करीम से